بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ننگے پاؤں ننگے جسم بلا ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس پر میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، تو کیا مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، اس کا خیال بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6527۔ قیامت کے دن تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جیسے پہلی بار پیدا کیے گئے تھے۔ میدان حشر کی ہولناکی، خوف اور حساب کی فکر اس قدر شدید ہوگی کہ کسی کی نظر یا توجہ دوسروں کی طرف نہیں ہوگی۔ یہ حدیث ہمیں قیامت کی تیاری، نیک اعمال، توبہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خیمے میں تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا 1/4 رہو؟ ہم نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا تم 1/3 رہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا تم نصف رہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ امت مسلمہ اہل جنت کا حصہ ہوگے، اور ایسا اس لیے ہوگا کہ جنت میں فرما بردار نفس کے علاوہ اور کوئی داخل نہ ہوگا، اور تم لوگ شرک کرنے والوں کے درمیان تعداد میں اس طرح ہوگے جیسے سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں، یا جیسے سرخ رنگ کے جسم پر ایک سیاہ بال ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6528۔ یہ حدیث امت محمدیہ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس امت کے بہت سے افراد کو جنت عطا فرمائے گا۔ جنت میں داخلے کی اصل شرط ایمان اور اسلام ہے۔ حدیث میں مسلمانوں کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس بشارت کے باوجود ہر مسلمان کو نیک اعمال، تقوی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جنت کا استحقاق اللہ کے فضل اور اطاعت الہی سے حاصل ہوتا ہے۔